لوگ اور 50 ایکڑ سے زیادہ والے لوگ یہ صرف 3.94% ہیں. باقی سب چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں. 96% کاشتکار وہ ہیں جن کی زمینیں 25 ایکڑ سے کم ہیں. صرف 4% وہ ہیں جن کی زمینیں 25 ایکڑ سے زیادہ ہیں, اور ان میں بھی 50 ایکڑ سے زیادہ والے صرف 1.36 ہیں. ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کے پاس 41% زمین ہے. تو 41% زمین کے مالک صرف 4% لوگ ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں, اب انہی کی صنعتیں بھی لگ رہی ہیں, انہی کی شوگر ملیں بھی لگ رہی ہیں, انہی کی جو ہے وہ پاور پلانٹ بھی لگ رہے ہیں. تو یہ جو جاگیردار طبقہ ہے جو اب سرمایہ دار بن کر بھی سامنے آ گیا ہے, یہ چند فیصد لوگ, ان پر ٹیکس نہیں لگتا, اور پورے سال کا ٹیکس 4 ارب روپے دیا انہوں نے. اور صرف سیلریڈ پرسن سے جو ٹیکس جمع کیا گیا ہے, انکم ٹیکس, وہ 300 ارب روپے کے قریب ہے. آپ بتائیں یہ مڈل کلاس کا, یہ غریب لوگ کہاں جائیں, یہ کیسے اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ تو یہ آئی ایم ایف اس پر مجبور کیوں نہیں کرتا کہ ان جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی پاکستان کو غلام بنا کر رکھتا ہے, اور اس کے جو اصلی غلام ہیں وہ حکمران طبقہ ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے, جو جاگیرداروں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے, جو وڈیروں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے, جو سرداروں اور خانوں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے, اور عوام پر بجلی کے بل پھینکتا ہے. اس لیے ہم اس ظالمانہ نظام کو نہیں مانتے, اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے, لوگوں کو منظم کریں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگ پریشان حال ہیں, تاجر احتجاج کر رہے ہیں, لوگ بلبلا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ کی آگ میں ایسا جلایا ہوا ہے اور اس طرح کا نظام مسلط کیا ہوا ہے کہ لوگ خوف زدہ بھی ہیں اور مایوس بھی ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہماری تقدیر ہے, بس مر جاؤ. تو میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح مرنا تقدیر نہیں ہے, مزاحمت میں زندگی ہوتی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی کل پورے شہر میں احتجاج کریں گے. میں خود انشاءاللہ تاجروں کے احتجاج میں شریک ہوں گا, اور ہم تاجروں کا ایک کنونشن فوری طور پر بلا رہے ہیں جو کئی قسم کی تجاویز آ رہی ہیں. اس میں سے ایک تجویز تو یہ ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر میں لوگوں نے ایک تحریک شروع کر دی ہے تو وہ شروع کی جائے. ظاہر ہے کہ لوگ پھر یہ تجاویز نہ دیں تو کیا کریں کہ بل جلانا شروع کرو, ادا نہ کرو. یہ تجویز بہت بڑے پیمانے پر آ رہی ہے کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہ کی جائے, اور جب یہ کہ الیکٹرک کی گاڑیاں آئیں تو پھر عوام محلہ کمیٹیاں بنا کر اپنا تحفظ کریں, اور اگر یہ بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو پھر اس کی مزاحمت بھی کی جائے. یہ تجویز بھی لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری تجاویز میں بہت حالات کے بگڑنے کا امکان موجود ہے, لیکن مرتا کیا نہ کرتا, لوگ کیا کریں پھر اس کے بعد. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مشاورت کریں گے. ہم سول سوسائٹی سے رابطہ کر رہے ہیں, آج ہی تاجروں سے رابطہ کریں گے, اور ان کی ایک مشاورت میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ حتمی طور پر کیا کرنا چاہیے. تو کل یوم احتجاج ہوگا, اور ہمارے پاس یہ تجویز زیر غور ہے, اور اس کا غالب امکان موجود ہے کہ ہم 1-2 دن میں, وفاق کی علامت ہے گورنر ہاؤس جو تمام فیصلوں کے ذمہ دار ہیں, وفاقی حکومت خاص طور پر بجلی کی قیمت کے حوالے سے, تو ہم گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیں گے. اور یہ دھرنا ہمارا طویل مدت کے لیے ہوگا, مطالبات کی منظوری کے لیے ہوگا, اور ہم پھر پورے شہر کے عوام سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ وہاں پر شریک ہوتے چلے جائیں. جب تک عوامی دباؤ نہیں ہوگا یہ ظالم مارتے رہیں گے ہمیں اسی طرح سے. میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ مایوس ہو کر گھر بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جماعت اسلامی آپ کی حقیقی ترجمان بن کر سامنے آئی ہے. آپ کے اس ایشو کے اوپر کوئی پارٹی نہیں بولتی کہ الیکٹرک سے سب ملے ہوئے ہیں, ایک بیان دیتے ہیں پھر ان سے مل جاتے ہیں, اپنی قیمت وصول کرتے ہیں. جماعت اسلامی کنسسٹنٹ ہے, عدالتوں میں ہم جاتے ہیں, نیپرا میں ہم جاتے ہیں, احتجاج ہم کرتے ہیں. تو میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس ہمارے احتجاج کا حصہ بنے, اور بڑے پیمانے پر حصہ بنے, تاکہ اس کے نتیجے میں اس حکمران طبقے کو ہم مجبور کر سکیں کہ وہ اس ظلم سے باز آئیں. اور آغاز اس سے یہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی کیا جائے, اور بجلی کی قیمت میں جو اضافہ پچھلا اس کو فوری طور پر واپس لیں, پھر بیٹھ کر بات کریں, اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. بڑے بڑے لوگوں کو پکڑو, چھوٹے لوگوں کو ریلیف دو. ان کی گاڑیاں کم نہیں ہو رہی,
ان کی ریووز اور ویگوز اور ان کی رینج روورز اور ان کی جو بڑی بڑی V8 یہ کم نہیں ہو رہی. آپ بیوروکریسی کے پاس چلے جائیں, بڑے بڑے افسروں کی گاڑیاں تو دیکھیں ذرا. ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ 3 کلومیٹر چلنا ہمیں 300-400 روپے کا پڑتا ہے, جبکہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں, پولیس کی گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, وہ بھی ملا لیں. آپ وزراء کے پاس چلے جائیں, آپ افسران کے پاس چلے جائیں, تو آپ یہ بتائیں نا کہ ان کی گاڑیوں کا خرچہ ہم برداشت کریں, ان کے پیٹرول کی قیمت ہم دیں. یہ اپنی عیاشی کم نہیں کریں, اپنی گاڑیاں کم نہیں کریں گے, لیکن آپ اس لیے کہ IMF کہتا ہے کہ ہمیں ٹیکس وصول کرنا ہے, تو یہ ظالمانہ نظام اب نہیں چل سکتا ہے. اس لیے ہم نے اپنے احتجاج کا یہ پلان آپ کے سامنے تجاویز کی صورت میں بھی رکھ دیا ہے. انشاءاللہ کل یوم احتجاج ہوگا, تاجروں کے احتجاج میں ہم شریک ہوں گے. جو اپنا احتجاج کے ساتھ ساتھ ان کی مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ گورنر ہاؤس کے دھرنے کو فائنل کریں گے, اور وہ دھرنا طویل مدت کا ہوگا, اور اس مسئلے کو حل اب حکومت کو کرنا پڑے گا. تو یہ بجلی کی قیمت کے حوالے سے ہمارا جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے. دو بہت اہم مسئلے اس وقت اور بھی ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے سارے کام رکے ہوئے ہیں. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو فوری طور پر نہ صرف یہ کہ ختم کیا جائے, بلکہ اس کو جو اس کی ورکنگ ہو رہی ہے اس میں کیا جائے. یہ جو DMCs کی سطح پر ٹرانزیشن آفیسر ہیں, یہ اپنی مرضی کی بندر بانٹ کریں گے, اور اگر وہ پیپلز پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کریں گے, اور اس بندر بانٹ میں کمشنر بھی شامل ہوں جن کے پاس سمری گئی ہوئی ہے, اور بلدیات بھی ہوں اور وزارت بلدیات بھی ہو, اور اس میں نیچے کے ACs اور DCs یہ سب مل کر پیپلز پارٹی کی بھی ٹیم کا کردار ادا کریں گے, تو اس سے پہلے کہ یہ منصفانہ غیر منصفانہ طریقے سے کوئی چیز پیش کریں اور احتجاج ہو, اس سے پہلے چیزوں کو ٹھیک کریں. سب کو برابر کا حق دیں. جو منتخب لوگ ہیں ان کو ان کے جو بھی قانون کے تحت ان کے اختیارات ہیں وہ منتقل کیے جائیں, وہ وسائل منتقل کیے جائیں, وہ گاڑیاں منتقل کی جائیں, وہ عملہ منتقل کیا جائے, زبردستی امپوز نہ کیا جائے عملہ. اور جو آلریڈی KMCs کے افسران ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنایا جائے. انہوں نے یونیفائڈ گریڈ سسٹم سے زبردستی مسلط کرنے کا سلسلہ بنا رکھا ہے, اس کو ختم کیا جائے. تو اس لیے میرا یہ مطالبہ ہے کہ ختم بھی ہو, اور اس کا نوٹیفیکیشن منصفانہ طریقے سے ہونا چاہیے, تاکہ کسی اور احتجاج کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ ایک برابری کی سطح پر منتخب لوگوں کو ان کا حق ملے تاکہ عوام کے کام ہو سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ رانی پور میں جو واقعہ ہوا ہے, یہ واقعہ اتنا گھناؤنا ہے کہ اس کو بیان کرنا بھی بہت تکلیف دہ ہے. اس بچی کے ساتھ اس جعلی پیر اور وڈیرے نے جو سلوک کیا ہے, وہ جعلی پیر اور وڈیرا اور اس کے رشتہ دار یہ لوگ طے کرتے ہیں, خاص طور پر ہمارے اندرون سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں بھی یہ بہت ہوتا ہے, ہوتا تو پورے ملک میں ہی ہے, کہ بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار یہ آپس میں خاندان میں طے کر لیتے ہیں کہ جو چڑھتی ہوئی پارٹی ہے اس کے ساتھ دو, پھر دیکھو کہ اگر کبھی آگے پیچھے ہونے لگے وہ پارٹی تو دوسری پارٹی میں بھی ایک بندہ رکھو, تیسری میں بھی ایک رکھو, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو جعلی پیر ہے اسد شاہ, نام دیکھو اور اس کا کام دیکھو, اس کے بھی کزن, اس کے بھی خاندان کے لوگ ایک فنکشنل میں, ایک PTI میں, ایک نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں, اور پروٹیکشن فراہم کرتی ہیں پارٹیاں ان کو. اور خاص طور پر یہاں پیپلز پارٹی تو وڈیروں کی سرپرستی ہے اور وڈیروں پر ہی مشتمل ہے. یہ وڈیرا شاہی نظام ہے جس کے متعلق ہم مسلسل چیخ رہے ہیں, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے لوگ, جب میں وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف بات کرتا ہوں تو سندھیوں میں یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ جیسے ہم سندھیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ فاطمہ کون تھی, یہ جو بعد میں خواتین پتہ چلی ہیں, بچیاں پتہ چلی ہیں, وہ کون ہے؟ یہ ام رباب چانڈیو کون ہے؟ یہ ناظم جوکھیو کون ہے؟ تو ان پورے سندھ کے لوگوں کو اٹھ کر ان وڈیروں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. تقسیم نہ ہو آپ اس بنیاد پر. یہ لسانیت پھیلاتے ہیں وڈیرے, یہ جاگیردار ہمیں لڑواتے ہیں, اور آپس میں یہ سب ایک ہوتے ہیں. اس لیے اور یہی لوگ بیوروکریسی میں اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں, یہی لوگ MNAs MPs بناتے ہیں, یہی لوگ جو ہیں وہ اپنے اور ان کے بچوں کی تعلیم دیکھو, اور ان غریب لوگوں کی تعلیم دیکھو جن کو غلام بنا کر اپنے محلات میں رکھا ہوا ان ظالموں نے. اور پہلی مرتبہ یہ چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے. میں حیران ہوں کہ اس وقت سندھ کا وہ دانشور طبقہ کہاں ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑے بڑے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں.
یہ اس رانی پور کے مسئلے پر مجھے انتظار ہے سندھ کے دانشوروں کا کہ وہ اٹھ کر سامنے آ کر کھڑے ہوں اور اس وڈیرہ شاہی نظام کے خلاف بات کریں. اور ان قوم پرستوں کا ہمیں انتظار ہے جو لیکن سندھیوں کو اور بلوچوں کے جو حقوق ہیں ان کے خلاف جو ظلم ہوتا ہے اس میں اکثر یہ قوم پرست وڈیروں کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, زبانی جمع خرچ کر کے انہی کا حصہ بنے رہتے ہیں. اس لیے اب ان تمام چیزوں کا دور گزر گیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا. اس ظلم کے خلاف مہاجروں کو بھی آواز اٹھانی ہوگی اور سندھیوں کو بھی, پنجابیوں کو بھی, پختونوں کو بھی, بلوچوں کو بھی, سب کو اٹھانی ہوگی آواز, ورنہ سب مرتے رہیں گے اسی طرح یہ بجلی کے بم گرتے رہیں گے, اسی طرح ہماری بچیوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں گی, اسی طرح انسان غلام بنے رہیں گے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کچے اور پکے کے ڈاکو ہم پر مسلط رہیں گے, یہ سب مل کر ہم پر ہمیں ماریں گے, لوٹیں گے, ہماری عزتوں کو پامال کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو ان کے گھروں میں کیوں ڈالتے ہیں یہ والدین, کوئی ان سے پوچھے کہ اس پر مجبور کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ, ان کی غیرت اور ان کی حصیں کیوں ختم کر دی ہیں ان لوگوں نے. اس کا سبب کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی حص ہی ختم ہو گئی ہے, یہ اپنے بچوں کو ان وڈیروں کے حوالے کر دیتے ہیں. جا کر حالات تو دیکھو, پیروں میں چپل نہیں ہوتی ان کے, تعلیم ان کو نہیں ملتی, کوئی بنیادی حق نہیں ہے, اپنی بچیوں کی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. یہ وڈیرے بیٹھ کر پیپلز پارٹی میں راج کرتے ہیں ہمارے اوپر اور یہ شہروں پہ بھی اپنا قبضہ جما رہے ہیں. ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے, پوری قوت سے اٹھائیں گے اور عوام کو ان سے لڑنا پڑے گا, ورنہ اسی طرح رہیں گے, برباد رہیں گے. تو اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات بھی صحیح ہو اور اس کو لٹکائیں اس ظالم کو جس نے اپنی ڈارک ویب بنانے کے لیے سلوک کیا ہماری بچی کے ساتھ. بچے سب کے ہوتے ہیں, اس کو سرے عام پھانسی دیں, کریں قانون. یہ 55 قوانین پاس ہو جاتے ہیں ایک دن میں, یہ قانون پاس نہیں ہوتا, اس پر سب مل جاتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں. یاد کریں قصور کی اس بچی پر یہ قانون پیش کیا گیا تھا کہ ان کو لٹکایا جائے, تو سارے پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھیں اس زینب کے جو قتل ہوا تھا اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. ساری پارٹیوں نے مل کر اس قانون کا دفاع کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی اپنی مرضی کے قانون بنانے ہو تو 2 منٹ میں پاس ہو جاتے ہیں, لیکن جس میں عوام کو ریلیف مل سکتا ہو, ظالموں کو پکڑا جائے, وڈیروں کو, جاگیرداروں کو پکڑا جائے, اس کا تحفظ یہ ساری پارٹیاں مل کر کرتی ہیں. کیا فرق ہے پھر ان پارٹیوں میں؟ اس لیے اس ظلم پر بھی خاموش نہیں رہنا ہوگا, سب کو مل کر بات کرنی ہوگی, ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. اس پر الگ بات کر لیں گے یار, آج تو یہ بجلی کا مسئلہ بہت ہے. کہاں؟ دیکھیں, عوام, ظاہر سی بات ہے کہ عوام کو کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے. اس طرح کے واقعات کر کے تو پھر گدا گھوڑا برابر کر کے یہ لوگ اس کو بیلنس کر دیتے ہیں. تو عوام اگر اس طرح سے انڈیویجول کیپیسٹی میں فیصلے کریں گے اور قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ بھی انہی وڈیروں جاگیرداروں کو ہوگا. اس لیے ایک منظم جدوجہد کی ضرورت ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سراج الحق صاحب کو. یہ واحد پاکستان کے لیڈر ہیں جو رانی پور پہنچے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اس پورے وڈیرہ شاہی نظام کے باوجود کس طرح سندھ کے عوام وہاں پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں, سڑکوں پر احتجاج کیا انہوں نے سراج الحق کے ساتھ. تو یہ اور لوگ کیوں نہیں بیدار ہوتے ہیں؟ یہ مر گئے ہیں, سب ختم ہو گئے ہیں, برباد کیا ہے یہ نہیں آ سکتے یہاں پر, یہ سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, پرامن مزاحمت اپنے حق کے لیے, جمہوری طریقے سے زبردست مزاحمت, یہ انشاءاللہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گی. سر جی, سر آپ لسٹ بنا لیجیے لوگوں سے رابطے کی, تاجروں کی اور سول سوسائٹی کی, اور آج ہی رابطے شروع کر دیجیے اور اجلاس کل بلا لیجیے. ٹھیک ہے, ایک احتجاجی ان کا